نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا درس قرآن آج سورۃ النحل پہ پہنچا ہے۔ سورۃ النحل کے دو نام ہیں، ایک تو جو زیادہ مشہور ہے النحل کے نام سے، دوسرا اس کا نام سورۃ النعم بھی ہے۔ نعم کا معنی نعمتیں۔ اس سورت میں اللہ جل شانہ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النعم بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور نام اس کا سورۃ النحل ہے۔ نحل عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے شہد کی مکھی، کیونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی اور شہد کے بارے میں خاص طور پہ ذکر ہے، اس لیے اسی نام کی نسبت سے اس کا نام سورۃ النحل رکھا گیا اور مشہور بھی ہوا۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ جل شانہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد ربانی ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ شہد کی مکھی کو حکم یہ ہے کہ شہد کا وہ جتھا جس پر وہ شہد بناتی ہے اسے پہاڑ پر لگائے یا کسی درخت پر لگائے یا کسی اونچی منزل پر بنائے، یعنی شہد کا مخصوص جتھا جس پر شہد بننا ہو اس کو زمین پر نہ لگائے، اس جتھے کو بطور خاص غلاظت سے پاک صاف رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ اس کو بلند جگہ رکھنے کا مکھی کو حکم دے رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شہد کو اللہ پاک نے صاف رکھنا ہے تو بلند جگہ پر بھی رکھوایا، پھر شہد کے جتھے کو اللہ نے فرمایا بیوتن، حالانکہ لفظ بیوت یہ بیت کا لفظ جو ہے عام طور پہ انسانوں کے رہنے کے گھر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں شہد کی مکھی کے لیے بھی وہی لفظ بیوتن استعمال ہوا ہے کہ جس طرح انسان کے گھر کو بیت کہتے ہیں، شہد کی مکھی کے گھر کو بھی بیت کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ انسان کے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور شہد کی مکھی کے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے یا ان سے سنا ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ شہد کی مکھیوں کا ایک عجیب نظام ہے، جیسے ہمارے نظام ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے، اس کا ایک سردار ہوتا ہے، یا ایک محلہ ہے، اس کے اندر جو ہے ایک ناظم ہے، یا ایک شہر ہے، اس کا ایک گورنر کہہ لیں یا اس کا قاضی کہہ لیں، وہ ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، حکم وہ جاری کرتا ہے، مانتے باقی لوگ ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں میں جو سب سے ان کا بڑا ہوتا ہے اس کو ملکہ کہتے ہیں، اس کا جسم اور قد عام مکھیوں سے قدرے بڑا ہوتا ہے۔ یہ ملکہ باقی سب مکھیوں کی ڈیوٹی لگاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس ملکہ کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ یہ اپنے سیزن میں روزانہ 1000 سے زائد انڈے دیتی ہے، جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور خاص قسم کی گنگناہٹ جو مکھی میں پیدا ہوتی ہے، شہد کی مکھی 1 منٹ میں 11,000 مرتبہ اپنے پروں کو حرکت دیتی ہے، جس سے ایک خاص قسم کی آواز بنبناہٹ پیدا ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جب پھولوں کا رس چوسنے کے لیے سفر کرتی ہے، ایک مثال دے کر عرض کرتا ہوں، آدھا کلو شہد تیار کرنے کے لیے مکھی کو مجموعی طور پر 55,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور ایک سفر میں ایک مکھی 50 سے لے کر 100 تک پھولوں سے رس چوستی ہے اور اس سے شہد تیار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسی عجیب محنت ہے اور اللہ نے یہ کیسی مخلوق بنائی ہے۔ شہد کی مکھی اتنی محنت کرتی، 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سفر کرتی ہے اور 55,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اگر کوئی شہد کی مکھی راستے میں کسی گندگی پر بیٹھ جائے اور پھر شہد کے جتھے میں آئے تو مکھیوں کی جو ملکہ ہوتی ہے اس نے باقاعدہ اپنے نگران، اپنے پولیس، اپنے گارڈ رکھے ہوتے ہیں جو اس پر پہرا دیتے ہیں۔ جب ایسی مکھی آتی ہے اسے باہر ہی روک لی جاتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے کہ تم صاف چیزوں کی بجائے گندی چیزیں لے کر کیوں آئی ہو۔
آپ تجربہ کریں، جہاں بھی شہد کی مکھیوں کا جتھا ہوگا، آپ روزانہ کسی ایک وقت میں 24 گھنٹے کے بعد جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی مکھی وہاں مری ہوئی ملے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہمارے لیے شہد پیدا فرمایا، اس کا عجیب و غریب انتظام فرمایا، ہم حیران ہوں گے۔ دیکھیے، یہ خوردبین ایک چیز بنائی ہے سائنسدانوں نے، جسے آنکھوں پہ لگایا جائے تو انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ویسے دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ جل شانہ نے شہد کی مکھی کی جو آنکھیں ہیں وہ خود خوردبین کا کام کرتی ہیں۔ اب انسان سوچنے پر مجبور ہے کہ شہد کی مکھی جس مکان میں شہد بناتی ہے، پہلے اس مکان کا مخصوص جتھا بناتی ہے، اور وہ جتھا خاص قسم کے مواد سے تیار ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے آتا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ شہد کی مکھی جتھا بناتی ہے، اس کے جو وہ خانے بناتی ہے، وہ مثلث 3 کونوں والے نہیں ہوتے، مربع 4 کونے والے نہیں ہوتے، مخمس 5 کونوں والے بھی نہیں ہوتے، بلکہ مسدس 6 کونے والے ہوتے ہیں۔ تو مختصر یہ 6 کونوں والا کیوں ہوتا ہے، 3 4 5 کونوں والا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ 3 4 5 کونوں والا جو خانہ ہے، اس کی صفائی پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے اندر کمی پیشی رہ جاتی ہے، اور مسدس 6 کونوں والا جو خانہ ہوتا ہے، اس کی صفائی جو ہے صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی ذرات باقی نہیں رہتے۔ اب آپ جتھے کو غور سے دیکھیں، ایسے انداز سے ایک جیسے خانے، ایک ہی سائز کے، دنیا کا کوئی انجینئر بھی اتنی جلدی کہ چند گھنٹوں کے اندر، یا آپ یوں کہہ لیں چند راتوں کے اندر، چند دنوں کے اندر وہ سارا کام مکمل کر لیتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، حالانکہ وحی تو انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے۔ یہاں لفظ اللہ نے وحی استعمال کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست اس کو حکم دیا، یہ بات اس کے دل و دماغ میں اللہ نے براہ راست ڈالی ہے کہ تم اپنا جتھا پہاڑوں پہ بناؤ، درختوں پہ بناؤ، اونچی جگہوں پر بناؤ، اور نیچے نہ بناؤ۔ آگے اللہ فرماتے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر تم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو۔ تو اللہ نے مکھی کے لیے راستے آسان کر دیے، کتنی دور چلی جاتی ہے اور پھر واپس اپنے ہی جتھے میں آتی ہے۔ ایک جگہ ہزاروں جتھے پڑے ہوں، ہر مکھی اپنے ہی جتھے کے اندر واپس آئے گی، دوسرے میں نہیں جائے گی۔ اب اس کے لیے کون سے راستے ہیں، یہ کیسے جاتی ہے، اس کو راستے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ شاید گزشتہ زمانوں میں اس کا سمجھانا مشکل ہو، آج کل اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے۔ فضائی راستے موجود ہیں، جہاز چلتے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی رشیا جا رہا ہے، کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی جاپان جا رہا ہے، کوئی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا رہا ہے، تو ان کے ایک راستے ہیں تو جسے وہ چلانے والے سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی مکھیوں کے لیے اللہ نے وہ راستے اس وقت سے بنائے ہیں جب سے شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے، اور ایئر لائن والوں نے اب سے کچھ 100 سال 200 سال پہلے کہہ لیں، یا اس کے قریب کہہ لیں، ان راستوں کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے پلایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بھی ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے پھر فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ، پھر پلایا، اور پھر اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آج بھی ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اذهب اسقه عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر پھر پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو اس لیے اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے اسی شہد کی مکھی کے متعلق، عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں الذبان كلها في النار يجعلها عذابا لأهل النار الا النحل، یعنی ساری مکھیوں کی جو اقسام ہیں وہ جہنم میں جائیں گی جہنمیوں کو تکلیف دینے کے لیے، لیکن شہد کی مکھی جہنم میں بھی نہیں جائے گی اور جہنمیوں کو تکلیف دینے کے لیے بھی جہنم میں نہیں بھیجی جائے گی۔ تو یہ واحد مکھی ہے جو جہنم میں بھی نہیں جائے گی اور اس کے ذریعے سے جہنمیوں کو تکلیف بھی نہیں دی جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے عام حالات میں شہد کی مکھیوں کو مارنے سے منع فرمایا کہ ان کو قتل نہ کرو۔ ہاں اگر وہ کسی کو تکلیف دیں یا کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس سے بچنے کی جو بھی تدبیر اختیار کی جائے کر لی جائے، اس میں مر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس ساری دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یاد آئی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو چیزیں انسان کی بڑی اہم ضرورت ہیں، نمبر ایک لباس، نمبر دو خوراک۔ فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین اور قیمتی اور نرم لباس وہ ریشم کا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین پینے کا جو مشروب ہے وہ شہد ہے۔ فرماتے ہیں اشرف لباس ابن آدم فیہا لعاب دودہ، دنیا میں انسان کا سب سے قیمتی لباس ریشم کے کیڑے کا لعاب ہے، جو تھوکتا ہے وہ ریشم بنتا ہے۔ واشرف شرابہ رجیع نخلہ، اور اس کا سب سے جو پینے کا لذت بخش مشروب ہے وہ شہد کی مکھی کا فضلہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے، سب سے قیمتی لباس ایک کیڑے کے منہ سے پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بہترین اور پسندیدہ مشروب شہد ایک مکھی کا فضلہ ہے۔ یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے۔ خیر، یہ شہد کی مکھی کے بارے میں نے کچھ عرض کیا ہے، نہ معلوم اس کے اندر کتنی اور باتیں ہیں جو اہل علم اور ماہرین نے لکھی ہوں گی، کبھی آپ سن لیں گے یا پڑھ لیں گے۔ اس سے کچھ آگے چل کر اللہ تعالیٰ جانوروں کی پیدائش کے بارے میں فرما رہے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا اور ان کے مختلف فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے کچھ جانور ایسے پیدا کیے جو تمہیں سردی سے بچاتے ہیں، یعنی تم ان کی اون سے گرم لباس بنا کر سردی سے بچتے ہو، اور ان کے منافع میں ایک منافع یہ بھی ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اب دیکھیے بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کے بال بھی کام آتے ہیں، گوشت بھی کھا جاتا ہے۔ اونٹ کی اون بھی کام آتی ہے، اس کا گوشت بھی کھا جاتا ہے۔ اس سے کچھ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً کہ ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، اس میں گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے۔ ان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ دو فائدے یہاں بیان کیے۔ نمبر ایک لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پر سواری کرو، نمبر دو وزینہ تاکہ تم اس سے زینت حاصل کرو اور شان و شوکت حاصل کرو۔ اب یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں؟ امام المسلمین، فقیہ امت، سرداج محدثین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی نظر دیکھیں کہ کہاں تک گئی۔ فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا گوشت کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ گھوڑے کے پیدا کرنے کے اللہ نے دو مقصد بیان کیے ہیں کہ اس سے زینت حاصل کی جائے، شان و شوکت حاصل کی جائے اور اس پر سواری کی جائے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان جانوروں کا ذکر ہو چکا جس میں کھانے کا ذکر بھی تھا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وغیرہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بہرحال اس آیت سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ اس کا جیسے گدھے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، خچر کا نہیں کھایا جاتا، ایسے گھوڑے کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا۔ فقہا نے گھوڑے کے گوشت کے نہ کھانے کی اور بھی وجوہات لکھی ہیں۔ مثلا صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ گھوڑا جو ہے یہ جہاد کا ایک آلہ ہے، اگر اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا جائے تو یہ آلہ جہاد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ آلات جہاد بڑھاؤ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت بڑھاؤ، آلات جہاد تیار کرو، آلات جہاد کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو جو تمہارے بس میں ہے۔ اللہ آلات جہاد کو بڑھانے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر سے کھانا شروع کر دیا جائے تو یہ آلہ جہاد دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ایک گزارش یہ ہے، عجیب لوگ ہیں، ماننے پہ آئیں، جو دل میں آ جائے جو مرضی مان لیں، غیر مقلدین۔ ہر بقرہ عید پہ یہ شور شرابہ سننے میں آتا ہے کہ جی بھینس کی قربانی حلال نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ خود بھینس بھی جائز ہے کہ نہیں؟ آپ بھینس کا گوشت کھاتے ہو، پورا سال دودھ پیتے ہو، لسی پیتے ہو، گھی کھاتے ہو، اس کا حلال ہونا قرآن کی کس آیت میں ہے اور اللہ کے نبی کی کس حدیث میں ہے؟ لیکن اگر اپنا دل چاہے تو پہلے ہی اپنے فتاووں میں یہ فتویٰ دیا کہ گھوڑے کی قربانی جائز، گھوڑے کی قربانی جائز کے فتوے ان کے فتاووں میں موجود ہیں، اور پھر عمل شروع کر دیے، کئی شہروں میں اس کی قربانیاں بھی کی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے یا اللہ کے نبی کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے؟ تو اس لیے جب دو انسان بڑوں کا راستہ چھوڑتا ہے پھر وہ دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس سے کچھ آگے چل کر اللہ جل شانہ
سمندر کے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سمندر پیدا کیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام پہ لگا دیا، تم اس میں سے تازہ گوشت بھی کھاتے ہو اور اس سے زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ تازہ گوشت سے مراد تو مچھلی ہے، کیونکہ مچھلی تازہ گوشت ہے، زندہ ہو تب بھی تازہ ہے، اگر اسے جو ہے مار دو تب بھی تازہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، جیسے ہی پانی سے دور ہوگی کچھ لمحوں کے بعد اس کی روح نکل جائے گی، وہ پھر بھی حلال ہے۔ پانی سے نکال کر آپ جو ہے اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں گے وہ پھر بھی حلال ہے، یعنی اس کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔